بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے کئی دروس میں نماز کے مسائل کے متعلق بات ہوتی رہی ہے کہ نماز پڑھنے کا سنت طریقہ کیا ہے، تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج آپ کے سامنے یہ عرض کرنا ہے کہ نماز کے دوران جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو سجدہ کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے، اور پھر سجدے کے دوران پاؤں کو زمین پر رکھنے کی کیا حیثیت ہے۔ اکثر لوگ سجدے میں جب جاتے ہیں تو پاؤں کو اٹھا دیتے ہیں یا پاؤں کو اس طرح ملا دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ نماز کے دوران دو سجدے فرض ہیں۔ اگر ہم سجدہ نہیں کریں گے یا سنت کے خلاف کریں گے، ایسے طریقے سے سجدہ کریں گے کہ گویا کہ سجدہ ہوا ہی نہیں ہے، تو اس طرح ہماری نماز بھی مکمل نہیں ہوگی، کیونکہ سجدہ فرض ہے۔ جب فرض ہی مکمل نہیں ہوگا، ایک فرض رہ جائے گا، تو ہماری نماز بھی مکمل نہیں ہوگی۔ تو سجدے کے متعلق بھی مختلف مسائل ہیں، لیکن آج پاؤں رکھنے اور نہ رکھنے کے متعلق کہ کیا آیا پاؤں اٹھانے سے نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی، اس کے بارے میں عرض کرنا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں۔ 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ 7 اعضاء کو سجدہ کرتے وقت زمین پر رکھوں۔ وہ 7 اعضاء کون سے ہیں؟ 2 پاؤں، 2 گھٹنے، 2 ہاتھ، یہ 6 ہو گئے، اور 7ویں پیشانی اور ناک، یہ دونوں شامل ہیں۔ تو یہ 7 اعضاء ہیں جن کو سجدے کے دوران زمین پر رکھنا ضروری ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس طریقے سے سجدہ کروں۔ اب دیکھیں کہ ان 7 اعضاء میں سے 2 پاؤں بھی ہیں، یعنی پاؤں کو سجدے کے دوران زمین پر رکھنا ضروری ہے، اور صرف رکھنا ضروری نہیں ہے بلکہ سنت طریقہ یہ ہے کہ جب ہم سجدہ کریں تو ہمارے پاؤں کی انگلیاں اس طرح مڑی ہوئی ہوں، یعنی ہمارے پاؤں کی انگلیاں قبلے کی طرف ہوں، ان کا رخ قبلے کی طرف ہو۔ ایک یہ ہے کہ پاؤں کو صرف زمین پر لگانا اس طرح، یہ بھی سنت طریقہ نہیں ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ پاؤں کی انگلیاں اس طرح، ہاتھوں کی انگلیاں تو نہیں مڑ سکتی، البتہ پاؤں کی انگلیاں مڑ جاتی ہیں، کہ پاؤں کی انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو۔ یہ جو اب ہم عملی طور پر کریں گے، سیکھنے کی کوشش کریں گے، تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ پاؤں رکھنے میں اور پاؤں کی انگلیاں قبلے کی طرف کرنے میں کتنا فرق ہے۔ تو یہ سنت طریقہ ہے۔ اب اگر سجدے کے دوران کسی شخص نے پورے سجدے کے دوران بالکل بھی اس نے پاؤں زمین پر نہیں رکھے تو اس کا سجدہ مکمل نہیں ہوگا۔ جب اس کا سجدہ مکمل نہیں ہوگا تو اس کی نماز بھی مکمل نہیں ہوگی۔ اور البتہ اگر ایسا ہو کہ سجدہ کرتے وقت بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، کبھی پاؤں رکھا پھر اٹھا دیا، پھر رکھا پھر اٹھا دیا، البتہ اس طرح سجدہ تو ہو جائے گا کیونکہ اس نے ایک دفعہ رکھ لیا ہے، لیکن پھر بھی اس طرح بار بار کرنے سے وہ گناہگار ہوگا، کیونکہ سنت طریقہ یہ ہے کہ سجدے کے دوران پاؤں کی انگلیاں قبلے کی طرف مڑی ہوئی ہوں۔ تو یہ سجدے میں سب سے اہم مسئلہ ہے کہ آیا ہم پاؤں کو اٹھا سکتے ہیں یا نہیں۔ تو اس کی بالکل بھی گنجائش نہیں ہے۔ اگر پورے سجدے میں کسی نے ذرا برابر بھی ایک دفعہ بھی پاؤں سے زمین پر نہیں رکھے تو اس کی نماز مکمل نہیں ہوگی۔ جب نماز مکمل نہیں ہوگی تو پھر اس کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، اس کو قضا کرنا پڑے گا۔ تو سجدہ نماز کے دوران فرض ہے، اس وجہ سے ہمیں سجدہ ایسے طریقے سے کرنا چاہیے جو سنت طریقہ ہے۔ جب ہمارا سجدہ اچھا ہوگا، مکمل ہوگا، تو ہماری نماز بھی خشوع اور خضوع والی ہوگی اور مکمل نماز ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔